جیسے بندے کو موت تلاش کر لیتی ہے نا، ایسے ہی بندے کو رزق بھی تلاش کر لیتا ہے۔ بندہ جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو بندہ، اس کا رزق اس کو پہنچ کے ہی رہتا ہے۔ جو اللہ نے اس کے لیے رزق لکھا ہے نا، اس نے وہ کھانا ہی کھانا ہے رزق۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، مالی وسائل کی کمی اور ہماری پریشانیاں۔ ہر بندہ دنیا میں آپ جس سے پوچھیں اکثر اوقات آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال و دولت ہماری ضرورت ہے، اور بعض اوقات یہی مال و دولت، اولاد انسان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ فتنہ سے مراد یہاں آزمائش ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ فرمایا ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں۔ یعنی مال کا پیار، مال کی محبت، اولاد کا پیار، اولاد کی الفت کہیں تمہیں دین سے دور نہ کر دیں، اللہ سے دور نہ کر دیں، اسلام سے کہیں تمہیں دور نہ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ مال کماتے کماتے نماز بھی چلی جائے، اللہ کا ذکر بھی چلا جائے، خوف الہی بھی چلا جائے، پھر پتہ ہی کوئی نہ ہو حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، کہاں سے کیسے آ رہا ہے، یہ بھی خبر نہ ہو۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہیں مال اور دولت اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، فرمایا جو اس نے ایسا کیا، جو ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پس وہ نقصان اٹھانے والا ہے، خسارے والا ہے وہ شخص جس نے ایسا کیا۔ ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مالی وسائل اور مالی پریشانی اور مالی کمی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ بالخصوص ہمارے اس دور میں مال کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں، بڑے مصائب میں مبتلا ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت کچھ کیا، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ وہ کامیابی سے مراد مالی کامیابی لیتے ہیں، یعنی دولت جمع نہیں کر سکا۔ اس کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، لیکن دولت جمع نہیں کر سکا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بچوں کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں۔ کیا ہوا جی؟ بچے سیٹ نہیں ہو رہے جی۔
سیٹ ہونے سے بھی مراد یہی ہوتا ہے کہ ان کا ہاتھ پیسوں تک نہیں پہنچ رہا، مال و دولت نہیں ان کے ہاتھ آ رہا جی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیٹی کی شادی کرنی ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے، اس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ پیسے کوئی نہیں ہے، دولت کوئی نہیں ہے، یعنی صبح ہو شام ہو پریشانی صرف پیسے کی، صرف دولت کی۔ اور بندہ دیکھیں آپ پریشان ہیں دولت کے حوالے سے، مالی معاملات میں الجھا ہوا نظر آتا ہے، اور عجیب سی کیفیت ہے کہ ہر بندہ رزق کے معاملے میں پریشان ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، کہاں سے آئے گا، کتنا آئے گا، خرچے پورے ہوں گے نہیں ہوں گے، ہر بندہ پریشان ہے رزق کے معاملے میں، الا ماشاءاللہ کوئی بندہ ایسا ہو، کچھ ایسے ہوں کہ جو کہیں کہ نہیں بھائی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، یا جتنا اللہ نے دیا میں خوش ہوں اس پہ، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے رزق کی۔ چند بندے ایسے ہوں گے، نہیں تو آپ ابھی بازار نکل جائیں نا جمعے کے بعد، آپ جہاں جہاں بیٹھے اس سے آپ ذکر کریں نا اس کے حوالے سے، گھریلو معاملات اور یہ پریشانی کے حوالے سے، وہ آپ سے بڑھ کے آپ کو پریشانیاں سنائے گا۔ آپ اپنی پریشانی ہو سکتا ہے بھول جائیں، اپنی تکلیف بھول جائیں اس کی پریشانی اور مصائب میں۔ تو عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی ہے ہر بندے کے اندر، عجیب سے معاملات پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ پریشانی تو ہے کہ رزق کہاں سے آئے گا، پیسے جمع نہیں ہو رہے، گھر نہیں بن رہا، فلاں چیز نہیں حاصل ہو رہی، فلاں چیز حاصل نہیں ہو رہی، لیکن یہ کبھی پریشانی نہیں ہو رہی کہ یار کتنے دن ہی ہو گئے ہیں کہ نماز با جماعت ادا نہیں کر سکتا میں، یہ پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اس کی فکر کوئی نہیں ہوتی کہ یار کتنے دن گزر گئے ہیں، جب سے رمضان گزرا ہے 3-4 دن تو اب گزر گئے ہیں، پریشانی ہونی چاہیے کہ یار رمضان میں تو اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی، پورا ماہ رمضان ہر روز با جماعت 5 نمازیں اور 7 نماز تراویح بھی ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب 3-4 دن گزر گئے ہیں رمضان المبارک میں، اور ایسے پورا سال گزر جائے گا، تو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یار پہلے تو میں 5 نمازیں با جماعت پڑھتا تھا، اب ایک نماز بھی با جماعت نہیں پڑھتا، تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ فکر تو یہ ہونی چاہیے نا کہ یار میری نمازیں کیوں رہ رہی ہیں، یہ نہیں رہنی چاہیے۔ ایک پورا مہینہ میں نے پریکٹس کی ہے، پورے وقت پہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے، تو اس پریکٹس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر میں نے اب بھی نماز با جماعت ادا نہیں کرنی تو وہ پریکٹس میری فضول ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بالکل بھی ذرہ برابر بھی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور نہ کبھی یہ فکر لاحق ہوئی ہے کہ یار قرآن کھولے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، قرآن ہی نہیں کھولا یار، ٹائم ہی نہیں ملا یار، قرآن کیوں نہیں میں کھولتا، صبح اٹھ کے قرآن کیوں نہیں پڑھتا، یہ بھی فکر کبھی نہیں لاحق ہوئی۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہی ہیں کہ جو صرف رمضان المبارک میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر اگلا سال آتا ہے پھر رمضان میں قرآن کھولتے ہیں، نہیں تو سارا سال قرآن بند ہی پڑا رہتا ہے، سارا سال ہی بند رہتا ہے قرآن، بس فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں فکر اس چیز کی ہونی چاہیے، بلکہ صوفیاء تو یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو ہفتے میں 1 مرتبہ دین اور اسلام کا درد نہ ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق پیدا نہ ہو، رسول اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا نہ ہو، اس بندے کو رونا چاہیے اپنے حالات پہ، اس بندے کو رونا چاہیے کہ یار یہ میں کیسا آدمی بن گیا ہوں، صبح شام دوڑا پھرتا ہوں رزق کے لیے، صبح شام یہ کرتا ہوں، اچھا ہم تعویذ بھی لیتے ہیں نا تو وہ بھی اس لیے کہ پیسے بڑھ جائیں، کاروبار صحیح چلے، وظیفہ بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس لیے صرف کہ میرا کام صحیح چل جائے۔ اچھا کبھی اس لیے بھی وظیفہ کیا کہ میں پکا نمازی بن جاؤں، کبھی اس لیے بھی وظیفہ کیا ہے کہ یا اللہ یہ وظیفہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہر روز ہی قرآن پڑھا کروں گا، نہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، آپ اور میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دیکھ لیں، ہم وظیفہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ پیسے آ جائیں، مال و دولت، اور بعض لوگ کو تو
اگر میں یہ غلط نہ کہوں تو بعض لوگ تو نفل بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ پیسے دے دے، پیسے زیادہ آ جائیں۔ اب رمضان کے روزے کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہتا، تو باقی معاملات جو ہیں ہمارے تقریباً یہی ہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جو میں نے موضوع سخن بنائی ہے، کبھی آپ اس آیت کو صرف غور سے پڑھ لیں نا، آدھی ٹینشن اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو۔ رزق کا ذمہ اللہ نے خود لے لی۔ اچھا یہ صرف زمین کا بتایا کیونکہ ہم زمین میں چلتے پھرتے ہیں، باقی آسمان والوں کو رزق کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے۔ سمندر میں جتنی مخلوق ہے اللہ کریم کی، کروڑہ مخلوق سمندر کے اندر، پانی کے اندر، زمین کے اندر، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ یہ اڑنے والے پرندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ یہ تو صرف ہمیں اس لیے بتایا کہ تم زمین میں چلتے پھرتے ہو نا، تو تمہیں مثال دی ہے، تمہیں بتایا ہے کہ جو چلنے والے ہیں نا زمین پہ جتنے بھی، ان کا رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رب پہ بھروسہ کر کے نکلو تو صحیح۔ اب رزق تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، رزق تو اس نے دینا ہے، وہ اس کی رزق کی ذمہ داری ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمیں رزق کیسے ملے گا، رزق ہمیں کیسے پہنچے گا؟ فرمایا تم دنیا کائنات میں جہاں بھی چلے جاؤ، جس تہہ میں چلے جاؤ، سمندر کے نیچے چلے جاؤ، زمین کی کھو میں گھس جاؤ، کہیں بھی اڑ جاؤ، آسمان میں اڑ جاؤ، موت تلاش کر لیتی ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کر لیتی، جہاں بھی بھاگ کے چلے جائیں، پاکستان سے امریکہ چلے جائیں، وہاں موت نہیں آئے گی؟ ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں، پانی کے نیچے چلے جائیں، سمندر کی تہوں میں چلے جائیں، بند کمرے میں چلے جائیں، شیشے والے کمرے میں چلے جائیں، موت نہیں آئے گی؟ فرمایا موت تلاش کر ہی لے گی، تو جہاں مرضی چلا جا، جو جدھر سے چلا جا، جہاں جا سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، زمین کھود کے نیچے جا سکتا ہے، موت تجھے تلاش کر ہی لے گی۔ فرمایا جیسے بندے کو موت تلاش کر لیتی ہے نا، ایسے ہی بندے کو رزق بھی تلاش کر لیتا ہے۔ بندہ جہاں کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہو بندہ، فرمایا اس کا رزق اس کو پہنچ کے ہی رہتا ہے۔ جو اللہ نے اس کے لیے رزق لکھا ہے نا، اس نے وہ کھانا ہی کھانا ہے رزق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کا آگے والا حصہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دعوت کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔